جی ناظرین، میں ہوں چودھری اظہر، آپ دیکھ رہے ہیں ولسن ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، تقریبوں کو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں۔ یہ تھا ملتان کا ماٹو کہ اقلیتوں کو تحفظ دو اور جو یہ ظلم کے ضابطے ہیں ہم نہیں مانتے۔ جوزف جیسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو وائس آف جسٹس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں۔ جوزف صاحب، آپ کی زیر سرپرستی اور آپ کی کاوشوں سے یہ ملتان میں مظاہرہ ہوا ہے، اور ناظرین آپ نے مظاہرے کی جو گنتی ہے ہلکی پھلکی دیکھ ہی لی ہے، مگر افسوس کہ کراچی میں یہ گنتی نہ تھی۔ امید کرتے ہیں کہ لاہور میں یہ گنتی اس سے بڑھنی چاہیے اور بڑھے گی۔ جوزف صاحب، آپ بتائیں کیا آپ کا وہاں پر کس طرح سے معاملہ چلا، کیا بات تھی، وہاں پر کون صاحب تھے جو آپ کو اس پروگرام کو لے کر آگے چل رہے تھے؟ جی، میں سب سے پہلے اظہر صاحب آپ کا اور ولسن ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس اچھے پلیٹ فارم کے لیے کہ ہم یہاں پر وائس فار جسٹس اور پاکستان میں ابھی جو موجودہ حالات ہیں، اسپیشلی آرزو راجہ کے کیس کے متعلق بات کر سکیں۔ جیسا کہ ملتان کے اندر جی ہمارے سینئر کوآرڈینیٹر پاسٹر عمران جاوید صاحب وہاں پر آئے اور ہمارے ایڈیٹر جو عامر گل صاحب اور مزید پاسٹرز ہمارے پاس ملتان کے اندر غلام صاحب اور ہماری ایک ٹیم ہے وائس فار جسٹس کی، جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں 31 تاریخ کا جو پروٹیسٹ اناؤنس کیا تھا اس کے لیے وہاں پہ تیاریاں کی، کمپین کی، لوگوں کو تیار کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ملتان کے پروٹیسٹ کی طرف لے کر چلوں، میں بات کرنا چاہوں گا اس کیس کے تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں۔ آپ دیکھیں 13 تاریخ کو جب یہ کیس رجسٹرڈ ہوا ہے، 13 تاریخ کو 13 اکتوبر 2020 کو، اس دن سے ہی یہاں پر ہمیں انجسٹس نظر آ رہا ہے۔ اس دن سے ہی جو ہے آرزو کا جو فادر ہیں وہ جاتے ہیں جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے، پولیس کورٹ کے اندر، پولیس اسٹیشن کے اندر، اور وہاں پر کوئی ایس سچ جو ہے موومنٹ پولیس کی وہاں پر نظر نہیں آتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بندہ، کیا یہ وجہ ہے کہ یہ مسیح ہے جو کہ پولیس کی جو فرسٹ ایڈ جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے، جو ان کی موومنٹ جو ہونی چاہیے، جو کسی بھی سٹیزن کو ایک پروٹیکشن ملنی چاہیے، جو اس کی بات سنی جانی چاہیے، اتنے بڑے ایشو پر جن کی ایک بیٹی 13 سال کی کڈنیپ ہو جائے یا گھر پر نہ ہو تو اس کی موومنٹ جو ہے اس طور پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے دن جب ان کو جواب ملتا ہے، دوسرے دن جب ان کو اس چیز کا آنسر ملتا ہے تو وہ جو ہے وہ جاتے ہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے۔ تو میں کہیں پر پولیس اسٹیشن کے اندر ناانصافی دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کے اندر جو پولیس ہے وہ ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے بڑا ڈفرنٹ رول رکھتی ہے، اور یہ انفارچونیٹلی ہمیں کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو پولیس کا ایک کردار ایک زوراور کے لیے بغیر اور ایک کمزور کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، بغیر رنگ، نسل اور بغیر کلر کے جو ہے پولیس کو محافظ بن کر آگے آنا چاہیے اور اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو ناانصافی پولیس کی دوسری طور پر لیگل ہم دیکھتے ہیں، پولیس کے لوگ ان کو منع کرتے رہے ہیں کہ آپ کورٹ میں نہ جائیں، آپ ہمارے، اور ساتھ ہی کڈنیپر کو، کلپریٹ کو، وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی بندہ جا رہا ہے، سٹی کورٹ میں بھی جا رہا ہے، پریزنٹیشن بھی کر رہا ہے، لارز بھی تیار کر رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو بندہ کلپریٹ ہے اظہر علی، اس کی پولیس کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، یا پولیس اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے، کوئی نہ کوئی کنیکشن ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ کے اندر بھی، سٹی کورٹ کے اندر جو 2 فرسٹ ہیئرنگز ہوتی ہیں اس میں کوئی ایز سچ جو ہے وہ کورٹ کے آرڈرز نہیں ہوتے جو کہ فوری طور پر کلپریٹ کڈنیپر کو
अरेस्ट किया जाए या उसकी इन्वेस्टिगेशन एक लीगल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तौर पर सर्च किया जाए, डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए, बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी सर्टिफिकेट, उसके एज के हवाले से बायोग्राफिकली उसकी सारी जो है वो रिसर्च की जाए। लेकिन इस पे कोई ऐसा रिपोर्ट का भी अनफॉर्चुनेटली राइट डिसीजन या कोई राइट एक्शन नजर नहीं आता। ये जो है पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर जो नाइंसाफी इस केस के साथ हुई है, इसकी मैं समझता हूँ कि बहुत ही मजलूमियत के साथ हमें इसे देखें। और फिर आप देखें इस केस के मतलब जब ये हियरिंग हुई सिटी कोर्ट के अंदर, जजेस ने सुना, इनको लिंक जज ने सुना, इसकी डेट वहां पर दी गई थी और पुलिस और हाई कोर्ट के अंदर इसका प्रेजेंटेशन प्रोड्यूस करना लड़की को, और बगैर पेरेंट्स के, बगैर गार्डियंस के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के लड़की को किडनैपर के साथ वापस भेज देना पाकिस्तान की अदलिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। किस तरह से पाकिस्तान की अदलिया ने, हाई कोर्ट ऑफ कराची ने एक लड़की को जो कि एक किडनैपर के पास है, जिसकी पिछले 10 दिन से, इससे पेशतर कि हाई कोर्ट का फैसला आता, उससे पहले पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो कि कराची में है, कराची की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रीट पर है, डिफरेंट लोकल जो न्यूज चैनल्स हैं उन पर आवाज उठाई जा रही है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, डिफरेंट सोशल एक्टिविस्ट जो है सड़कों पर हैं, लोग डिफरेंट दरवाजे जाके नोक कर रहे हैं। हमारे ह्यूमन राइट्स के जो मिनिस्टर हैं, डिफरेंट चाइल्ड की और वुमेन्स की जो मिनिस्टर हैं, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है, आईटी को इन्फॉर्म किया जा रहा है। क्या ये चीजें सारी कोर्ट के इल्म में नहीं थी जब उन्होंने फैसला किया? उन्होंने कई सारी इन चीजों को जो है वो इन्वेस्टिगेशन की, मिनिस्टर के वो फैसला करते हैं। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। जी, सवालिया निशान तो बहुत जगह पर है, एक जगह पर नहीं है। मगर देखें, अब आपने जितनी भी बातें की हैं बजा फरमाया आपने, लेकिन देखिए बात तो यह है ना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसको जो फीड किया जाता है वही वो पेपर को बनाता है, वही पेपर को दर्ज करता है, वही कोर्ट में लेके जाता है। उसी पेपर की बना पर कोर्ट अपना फैसला देती है या कोर्ट अपनी जिरा करती है और उस पर बहस होती है, तो फिर फैसला होता है। मगर अब कोर्ट ने फैसला इस बना पर तो नहीं दिया कि उसको कंप्लीशन दे दी। अब जब उसको लूप होल यहां पर यह है कि बच्ची 13 साल की है मगर उसको साबित उन्होंने 18 साल का कर दिया। यह बड़ी खूबसूरत बात है। देखें, उन्होंने अपना जो लूप होल था उसको कैसे बेंड किया है कि 13 साल और 5 साल का डिफरेंस जो है उसको कंप्लीट करके 18 साल का पेपर जमा करा के कह दिया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अब बच्ची की नई वीडियो भी बाहर आ चुकी है, अब वो भी देख लें। मसला ये है कि अगर कल को आरज़ू की बेटी जो 12 साल की होगी या 13 साल की होगी, तो अगर उसके साथ हुआ तो फिर आरज़ू क्या करेगी? अब आप इस केस के साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। आप इसका जो वकील है उसके साथ भी आपकी जो कम्युनिकेशन चल रही है, इस केस को कैसे देखते हैं आप? मेरी अभी थोड़ी देर पहले जो कि हमारी वहां पर आप समझ लें जो कम्युनिटी की वहां पर एक कमेटी बनी जिसमें मैडम गुजाला, हमारे डिफरेंट और साथी भी, उसका नोएल एजाज जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरी तकरीबन 3-4 लोगों से और सलीम माइकल, बाकी तमाम दोस्तों से भी मेरी तकरीबन डेली बेसिस पर जो है वो, और वाइस फॉर जस्टिस के स्पेशली लोग इसमें इन्वॉल्व इन मीटिंग्स में जाते हैं, देखते हैं। अब इसमें एक्चुअली जो पहले अर्लियर स्टेज पर जब ये सारी चीजें हुई, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। एक तो पाकिस्तान किसी बच्चे को किडनैप कर लेना और फिर उसको लेकर चले जाना पेरेंट्स की, उनके 13 साल की उम्र के बच्चे के साथ आप कानूनी तौर पर चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट के मुताबिक सिंध के अंदर स्पेशली आप शादी नहीं कर सकते। एक तो ये पहली नंबर पर जो क्राइम जो उन्होंने फ्रॉड किया, 18 साल की उसको उम्र के सर्टिफिकेट बनाए। मैं समझता हूँ कोर्ट को अगर मिसगाइड किया गया है सिंध कोर्ट को,
تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اب اس وقت جو ہے سامنے لائیں، ان کو جو ہے فراڈ میں سزائیں دی جائیں، ان کو معطل کیا جائے جن ایسوسیٹیز نے اور جن انویسٹیگیشن ٹیمز نے اور جن لوگوں نے بھی یہ سارے ڈاکومنٹس بنا کر کورٹ کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، مس گائیڈ کیا، ان کو معطل کیا جائے اور پھر ساتھ ساتھ ان کو سزائیں دی جائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کورٹ کے کچھ لوگ بھی اس فیملی کے ساتھ یا اس کیس کے ساتھ منسلک ہیں یا کسی رنگ یا نسل یا مذہب کی وجہ سے کیس کو فیور دی جا رہی ہے۔ اگر تو کیس کو رنگ، نسل یا مذہب کی بنا پر کورٹ کے اندر بھی فیوریزم کی طرف جا رہا ہے تو پھر یہ ایک دوسرا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے لیے سپریم کورٹ کو اور پاکستان کی حکومت کو، سندھ حکومت کو، فیڈرل حکومت کو میں سمجھتا ہوں سامنے آنا چاہیے اور اس کی ایک کمیشن بنانا چاہیے، اس کی پراپر ایک انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور ایک رائٹ ڈیسیجن دے کر قوم کو، منورٹیز کو اور پاکستان سے پوری دنیا کو جسٹس کا ایک میسج دینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر ہے اور پاکستان کے اندر منورٹیز کو پورے تحفظات دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت جب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی سی فیکٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کورٹ کے اندر ایسا ہوا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کورٹ نے بغیر اگر انویسٹیگیشن کی یا نہیں کی، انہوں نے بیٹی جو جس کی 13 سال آرڈر کو اس بندے کڈنیپر کے ساتھ اس کو جانے کے لیے آرڈر دے دیے اور پھر اس کے بعد آج کی جو دوبارہ ہمارے سامنے جو ویڈیو آئی ہے سامنے جس میں لڑکی کو ماں کے ساتھ جو ہے کورٹ کے اسپیشل روم میں جو ہے ملاقات کروائی جاتی ہے اور اس کے انٹرویو کے بعد پھر جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ لڑکی کو اس کے کڈنیپر کے ساتھ واپس بھیج دیتا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیسیجن ہم اس کو بھرپور کنڈم کرتے ہیں۔ اس طرح کورٹ جو ہے یا پولیس جو ہے ایک 13 سال کی بچی کو ایک 44 سال کے آدمی کے ساتھ جس نے ساری چیزیں فراڈ پر مبنی کورٹ کے اندر پیش کی ہوں اس کو واپس بھیج دیا جائے، تاکہ یہ قانونی طور پر بھی غلط ہے اور مذہبی طور پر بھی گناہ میں زنا میں آتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے کلچر کے اندر زنا میں آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہماری لیگل ٹیم جو ہے اس کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جو ہے وہ پازیٹیو آنسر ملے گا۔ اسلام آباد ملتان کی آپ نے بات کی، ملتان میں یہ آج نیگیٹو جو کمنٹس آئے لڑکی کی طرف سے اس کی وجہ سے ہمارے کچھ لوگ جو ہے فوکس میں نہیں تو بھی جو لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے، میں سمجھتا ہوں اس کی اسٹیٹمنٹ سے لوگ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئے پولیس کے اس ایکٹ سے کہ سمجھتے ہوئے لڑکی کو پھر کلپریٹ کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے لوگوں کی جو ہے ان کو کمزور نہیں کر رہی یا روڈ پر آنے سے روک نہیں رہی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایکٹس جو ہیں وہ قوم کو، منورٹیز کو، لوگوں کو اور زوراور کر رہے ہیں اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں اور وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ روڈ پر آئیں اور انصاف کی آواز نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کر انصاف کی آواز کو جو ہے وہ لے کر جائیں، کیونکہ ہمیں پاکستان میں کس طرح ہمیں انصاف نظر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی تو بہت شکریہ، بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ نے۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی جوڈیشری پر سوالیہ نشان اقلیتوں کی طرف سے نہ آئے۔ جسٹس تو پہلے بھی ابھی مل چکی ہے اور ہم اس پر پورا ایمان اور اعتماد رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں جسٹس ملے گی۔ آسیہ بی بی کے اگر مقدمہ کو دیکھا جائے تو ہمیں جسٹس ملی، لیکن اب دوبارہ ایسا چیف جسٹس کون ہوگا جو سو موٹو لے گا؟ یہاں تو جج بکے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا میاں نواز شریف کے ارشد جو ملک ارشد صاحب تھے، اب کیا کہیں کیا نہ کہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ جیسا آپ نے کہا ہے کہ اس کیس سے یہ لگتا نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ سامنے ہے سب کچھ، کہ سریحن سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ 13 سال کی بچی کے ساتھ، وہ چاہے کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، بلکہ میں تو
کہوں گا چاہے مسلم ہو، کوئی بھی بچہ ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہے. ابھی جو ویڈیوز بنوائی جا رہی ہیں، جو بنائی جا رہی ہیں، وہ کس بیس پر بنوائی جا رہی ہیں، کس طرح سے بنائی جا رہی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کیس میں یوں ہی لگ رہا ہے کہ 100% تمام ویڈیوز جو وائرل کروائی گئی ہیں بچی سے، ایک دو شاید ہوئی ابھی، وہ بھی فیک ہے، وہ بنوائی گئی ہیں، مگر جسٹس نہیں مل رہی. اقلیتوں کو تحفظ میسر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. جبکہ پنجاب حکومت میں جو پی ٹی آئی کے وزیر ہیں ہیومن رائٹس کے، انہوں نے بھی یہ بات کہی، لیکن بعد میں سنا ہے کہ انہوں نے کہا یار میری مجبوری تھی، میں کر گیا. تو یہ بڑی زیادتی ہے ہماری قوم سے، یہ بہت ہی زیادتی ہے، اور ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں اتنی ہی کم ہے. تو ناظرین، لاہور میں ایک اور اجتماع ہونے جا رہا ہے، ایک اور احتجاج ہونے جا رہا ہے. تو لاہوریوں سے گزارش ہے کہ اس احتجاج میں ضرور شامل ہوں. اور جوزف جانسن صاحب، آپ نے وقت دیا اور اپڈیٹ بھی کیا، اور ملتان کی پبلک، ملتان کی عوام جو باہر نکلی، ہمارا ہم سب کو سلام، بہت ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا. یہ ہم سب کا حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. بہت شکریہ جانسن صاحب ایک دفعہ پھر، اور آئندہ پھر دوبارہ کوشش کریں گے آپ سے رابطہ کریں اور اپڈیٹ لیں. تب تک کے لیے ناظرین مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.